باپ بیٹے رقدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج مدر ڈے ہے اور مدر ڈے کے حوالے سے میں آپ سب کے سامنے چند باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل دا کرائسٹ ٹی وی اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، اس کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، تاکہ میرا آپ تک میری جو ویڈیو ہے وہ پہنچ سکے۔ لوگوں سے کہہ دو میری تقدیر سے جلنا چھوڑ دے، لوگوں کو کہہ دو میری تقدیر سے جلنا چھوڑ دے، ہم گھر سے دولت نہیں ماں کی دعا لے کر نکلتے ہیں۔ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ ماں کا ہے، جس پر سب سے زیادہ مان کیا جاتا ہے۔ ماں ایک فرشتہ کی مانند اپنے خاندان اور دنیا میں پرامن محبت کا فروغ کا باعث بنتی ہے۔ وہ دنیا کے لیے بے شک ایک ماں ہے، لیکن اپنے خاندان کے لیے دنیا کا درجہ رکھتی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بے لوث محبت کی روحانیت، بڑی دلیری، بہادری اور بغیر کسی غرض کے بڑے پروکار جداگانہ انداز سے اپنے بچوں کو دیتی ہے۔ ایک ماں کی محبت اور قربانیوں کے لیے آپ تسکین اور ستائش کی جتنی بھی تحریریں لکھ لیں، وہ اس کی محبت بھری نگاہ کا احاطہ نہیں۔ اسی خیال کے شاعر نے لفظوں کی مالا میں کچھ اس طرح رویا ہے: اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار میری ماں ہے، اس ظلم کی دنیا میں فقط پیار میری ماں ہے، میرے لیے سایہ دوار میری ماں ہے۔ نفرت کے جزیروں سے محبت کی حدوں تک بس پیار میری ماں ہے۔ ماں اپنی اولاد کے لیے ایک چٹان کی مانند ہوتی ہے۔ ماں قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس کی ممتا کی طاقت کبھی کبھار قدرت کی طاقتوں سے بھی بڑی محسوس ہوتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کو اپنا آپ تلاش کرنے اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی دوست ہوتی ہے۔ ماں محبتوں کی سرحدوں پر کھڑی ایک ایسا جانباز سپاہی ہے جو اپنی دعاؤں کے ذریعے ہر مشکل اور پریشانی میں اپنے بچوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بقول شاعر، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچوں، لاکھ گرد اپنے حفاظت کی لکیریں کھینچوں، ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی۔ ماں سراپا محبت ہے، اور میں دنیا کی تمام ماؤں کو سراہتے ہوئے ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ابابیل ایک مثالی ماں ہے۔ ابابیل پرندوں کے گھرانے میں وہ واحد پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ ایک گہرے کنویں میں بناتا ہے۔ ابابیل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ایک چھوٹا پرندہ۔ انگریزی زبان میں ابابیل کو سوالوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ابابیل کا گھونسلہ کنویں کی گہرائی میں ہوتا ہے، جہاں سے وہ تقریباً ہر روز جو ہے وہ 75 دفعہ اپنی اڑان کرتا ہے۔ اور اس گھونسلے میں ننھے ابابیل بچے آنکھ کھولتے ہیں تو ماں عظیم ذمہ داری اور محبت سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ نگہداشت اور پرورش کرتی ہے، جیسا کہ قدرت نے ہر ماں کو وسط عطا کر رکھا ہے۔ ننھے بچوں کی خوراک کا انتظام کرنا، انہیں سرد اور گرم موسموں سے بچانا، ننھے اور معصوم بچوں کی ہر قسم کے خطرات سے تحفظ فراہم کرنا، اور سب سے بڑھ کر انہیں بااختیار زندگی بسر کرنے کے قابل بنانا۔ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ابابیل اب بڑے صبر، حوصلے برداشت اور عزم و ہمت کے ساتھ ان تمام مرحلات کو جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزارتی ہے۔ مگر اصل امتحان
اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ننھے پرندوں کو گھونسلے سے باہر ایک نئی دنیا سے متعارف کراتی ہے، ان کو باہر لے کے جاتی ہے ایک گہرے کنویں سے جو باہر جو ہے کھلے آسمان کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جس طرح پہلے وہ 75 دفعہ کنویں سے جاتی آتی اپنے بچوں کے لیے خوراک لے کے آتی، اس دفعہ اس سے یہ جو کام تھا 175 مرتبہ کرنا پڑتا، کیونکہ اپنے بچوں کو جہاں پہلے ابابیل 75 سے 150 مرتبہ بھی آئی تھی، اور اس کے ساتھ وہ محبت اور مادرانہ شفقت کے ساتھ اس عمل کو دہراتی تاکہ اپنے بچوں کو اڑنے کا جو گر ہے وہ درست طریقے سے تو اسے سمجھاتی۔ اس مرحلے میں ماں اور بچے دونوں کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بھی غلطی اسے گہرے کنویں میں گرا کر موت کی جو ہے گھاٹ میں اتار سکتی ہے۔ مگر اس کٹن وقت کو ابابیل ماں بڑے ہی تربیتی عمل کے ذریعے سے اپنے بچوں کے لیے ان کی زندگی کا عظیم ترین حصہ بنا دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح مائیں بھی بڑی بہادری اور دانش مندی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہر مشکل اور امتحان سے گزرتے ہوئے نیز ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں اعلیٰ تربیت کے لیے باہم عروج تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑتی۔ مسیح میں میرے عزیزو، اگر ہم تاریخ کے آنے میں دیکھیں تو یوم والدہ منانے کے جشن کو قدیم یونان کے بہار کے اتوار سے منایا جا سکتا ہے، جو دیوتاؤں کی ماں ریحا کی شان میں منایا جاتا تھا۔ 1600 میں انگلینڈ میں روزوں کے چوتھے اتوار کو انگلینڈ کی ماؤں کی عزت میں یہ دن اتوار کو منایا گیا۔ ممتا کا اتوار یعنی مدرنگ ڈے سے معصوم کیا گیا۔ اس دور میں انگلینڈ کے لاتعداد غریب و غربا صاحب ثروت جو ہوتے ان کے پاس جاتے اور جاب کرتے اور وہاں ہی مقیم ہوتے، کیونکہ ان کا گھر اور جہاں پہ وہ کام کرتے کافی وایا تھا، اور اس طرح سے وہ وہاں ہی رہتے، اور جب ہر اتوار یعنی ان کو چھٹی ہوتی اور چھٹی وہ منانے کے لیے اپنے گھر آتے، اپنی والدہ کے لیے کیک لے کے آتے، اور اس وقت جو تھا انہیں وہ اپنی ماں کو وش کرتے ہوئے کرتے، اور اس دن کو ہم پھر اس دن کو وہ مدرنگ ڈے کے نام سے مناتے۔ جو ہی مسیحیت بڑے اعظم یورپ میں تیزی سے پھیلی تو ماؤں کے اتوار کے جشن کی جگہ ماں کلیسیا کا جشن نے لے لی، کیونکہ کلیسیا بھی ماں کی طرح روحانی زندگی میں طاقت دیتی، نیز خطرات سے محفوظ رکھتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کلیسیا نے اس اتوار کو ماؤں کے اتوار سے جو منانا شروع کر دیا، اور یوں لوگوں نے اپنی ماؤں اور کلیسیا کو ایک تہوار کی مالا میں پرو کر اکٹھا منانا شروع کر دیا، اور بعد میں ایسا ایسا ریاست متحدہ امریکہ میں یوم والدہ منانے کا خیال 1872 میں جولیا وارڈ نے پیش کیا، اور بعد میں یہ جو تہوار ہے 1911 میں اس وقت رنگ لائی جب یوم والدہ امریکہ کی ہر ریاست میں منایا گیا، اور اس کے بعد اس ضمن میں ووڈرو ولسن نے جو ہے اس کا نام جو ہے وہ سرفہرست رکھا، اور جس نے 1914 میں سرکاری طور پر اعلان کیا کہ یوم والدہ ہر سال مئی کے دوسرے اتوار کو قومی سطح پر منایا جائے گا۔ اس روایت کی پیروی کرتے ہوئے ڈنمارک، فن لینڈ، اٹلی، ترکی، آسٹریلیا اور بیلجیم میں بھی مئی کے دوسرے اتوار کو یوم والدہ منایا جاتا ہے، اور اس دن بچے اپنی ماؤں کو ان کی عزت، محبت اور قربانی کی یاد میں کارڈ، تحائف اور پھول جو ہے وہ پیش کرتے اور کیک بھی لاتے، اور جس طرح آج مئی کا دوسرا اتوار ہے اور آج بھی جو ہے مدر ڈے پوری دنیا میں بڑی شادمانی سے منایا جا رہا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس
کے ذریعے سے دیکھیں تو کلام مقدس میں ماں کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بڑا ہی اچھے طریقے سے بتایا گیا ہے. یعنی کہ اگر ہم خروج 20 باب اس کی 12ویں آیت اور تثنیہ شرح 5 باب اس کی 16ویں آیت دیکھے، اس میں بتایا گیا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دے گا دراز ہو. اسی طرح خروج 21 باب اس کی 15ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے اگر کسی نے اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو مارا تو وہ ضرور مارا جائے، اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لعنت کرے وہ ضرور مارا جائے گا. اس کے ساتھ احبار 19 باب اس کی 3ری آیت میں لکھا ہے ہر ایک شخص اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرے. اور یسوع بن شراح اس کے 3 باب اس کی 3ری آیت میں بیان کیا گیا کہ خداوند نے بیٹوں پر ماں کے اختیار کی تصدیق کی ہے. اور آگے 5ویں آیت میں ہے جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھنے والا ہو. اس کے ساتھ ساتھ 3 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے ماں کی لعنت بنیادوں کو اکھاڑ دیتی ہے. اور 7ویں آیت میں ہے جو اپنی ماں کو راحت دیتا ہے وہ خداوند کی فرمانبرداری کرتا ہے. جو اپنی ماں کو غصہ دلاتا ہے وہ اپنے خالق کی طرف سے معلوم ہے. اس کے ساتھ پہلا مثال اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے آئے میرے بیٹے اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیری گردن کے لیے توق ہوگی. اور اس کے ساتھ 15ویں آیت اور 20ویں آیت میں لکھا ہے جاہل آدمی اپنی ماں کی حقارت کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اشعیاء 66 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اس کی طرح جس کی ماں اسے دیتی ہے ویسے ہی میں تمہیں تسلی دوں گا. میرے لیے ہر بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. اور لوکا 2 باب اس کی 51ویں آیت میں لکھا ہے تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی. یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جس سے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا. پھر شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں. اسی طرح دانشوروں کی نظم میں اگر ہم دیکھیں تو ماں کے متعلق دنیا کا ہر ادب میں بہت کچھ لکھا ہے. اور دانشمند شاعر نفسیاتات اور تاریخی ثقافتی ہر ایک چیز نے جو ہے وہ ماں کی تعریف کی ہے. خلیل جبران کو دیکھا ہے تو اس نے کہا ہے دنیا میں سب سے اچھا جو ہے تحفہ ہے وہ میری ماں ہے. اس کے ساتھ مسیح میں رضو آج مدرجہ بدہ تمام حقائق سے ظاہر ہے کہ ماں کا رتبہ سب سے عظیم ہے. اور ہم یہ کہے لبوں پہ کبھی اس کی بد دعا نہیں، لبوں پہ کبھی اس کی بد دعا نہیں ہوتی. فقط ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی. اس کی تابعہ اس کی جو ہے جو ہمارے لیے کرتی ہے وہ ہماری ماں ہے. اور بائبل مقدس انبیاء پاک اہل حکمت و دانش بہت چھوٹی بڑی ثقافت نے کی ہے. ماں وہ پوتر اور سراپا محبت ہستی ہے جو ہر دکھ اور سکھ میں یاد آتی ہے. ہم اس کے وجود کی بدولت اس دنیا کی روشنیوں میں آنکھ کھولتے ہیں. اس لیے یوم والدہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی قربانیوں محنتوں ان کی بے لوث ہستی کے لیے خدا کا شکریہ ادا کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ ماں کی اس درجہ عالمگیر قبولیت دراصل ہر عورت کی قبولیت ہے جو زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر ماں ضرور بنتی ہے. یہ عورت کے کاموں کا ناموں اور کاوشوں کا آفاقی سطح پر اقرار اور اعتراف ہے. ماں کی چاہت ایک ایسے پھول کی طرح ہے جو ہر وقت اپنے اندر خوشبو لیے ہوئے ہے. ماں کا وہ وجود اس گھنے درخت کی طرح ہے جو ہمیشہ بچوں کو سایہ اور تحفظ فراہم کرتا ہے. ماں ایک ایسی کتاب ہے جسے بار بار
پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ تو آج ہم سب اپنی ماؤں کو وش کریں، اپنی ماؤں کو محبت کریں، اپنی ماں کے بارے میں ہمیشہ پیار سے بولیں۔ اور آخر میں شعر بولنا چاہتا ہوں، روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبرائیل کا پر لگتا ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مدر ڈے مبارک ہو۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، گاڈ بلیس یو، اور اسی طرح اپنے ماؤں کی عزت کرتے رہیں۔ مسیح مری خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔